یسوع مسیح ناصری میں ایک دفعہ پھر آپ کی سلامتی ہو، خدا ان کی تعریف ہو، اس کی حمد ہو، اس نے ہمیں سنبھال رکھا ہے، ہم آج کا دن پھر دیکھ پائے، پھر اس کے حضور جمع ہو سکے کہ ہم اس کے کلام سے سیکھیں۔ آج پھر تاکید کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، کلام کی جو باتیں آپ تک پہنچتی ہیں، پہلی بات ان کو ویریفائی کریں، ان کی تفتیش کریں، ان کی تحقیق کریں، تاکہ کوئی شخص آپ کو بے راہ نہ کر سکے، کوئی شخص جو ہے آپ کو جو ہے وہ مس لیڈ یا مس گائیڈ نہ کر سکے۔ اپنی یہ ہیبٹ بنا لیں، جب کبھی کوئی نئی بات جو ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے، اسے کلام سے تحقیق کریں، اس کی تفتیش کریں۔ کیوں؟ پہلی بات یہ جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گی، آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ میں جو سیکھ رہا ہوں وہ کلام کی بات ہے، وہ خداوند کی بات ہے، اور وہ درست ہے اور کلام سے ثابت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کبھی یہ باتیں کسی دوسرے سے بانٹتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، جانے انجانے میں، جذبات میں آ کر آپ کسی دوسرے کو مس لیڈ نہ کر بیٹھیں۔ ہمیشہ ویریفائی کریں کہ خداوند کیا فرماتا ہے، اور پھر یہ ہمیشہ کہ یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ ہمارے بعد کی نسلیں اس سے زیادہ بڑے بڑے مکاشفے اور ریولیشنز جو ہیں وہ خداوند سے لیں گی اور اسے ایکسپلین کریں گی۔ بعد میں ہم جو گزر جائیں گے، بعد کے لوگ، ان پر خیال کیا جائے گا ان کو کیا پتا تھا، ہم دانش مند ہیں۔ تو ہر نسل جو ہے اپنے وقت کے مطابق اپنی دانش کو جو ہے وہ بڑھاوا دیتی ہے۔ آج ہم یہ سیکھتے ہیں، یہ ہمارے وقت کا مکاشفہ ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ہماری دنیا جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہوگی، ہم پورے طور پر، دنیا پورے طور پر اور صاف طور پر خدا کی قدرت کے کاموں کو دیکھ سکے گی، جان سکے گی، جی سکے گی۔ پریز دی لارڈ، خدا ان کی تعریف ہو۔ ہمارا آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے یسایہ نبی کے صحیفے اور اس کے 50ویں باب میں سے، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 50واں باب۔ اور آج ہم اس سبجیکٹ کو یا اس واقعہ کو یا اس حصہ کو آیت با آیت چلیں گے، آیت ایک ایک آیت پر جو ہے ہم بات کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ وقت زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور میں کوشش کروں گا پھر بھی کہ اسے وقت پر مینج کر سکوں، کیونکہ مجھے یہ پورا جو چیپٹر ہے اس کو جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے لیے جو ہے وہ ان چیزوں میں سے جو ہے وہ یہ سارا ایک بنچ ہے ایسی چیزوں کا جسے جاننا بہت ضروری ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 50واں باب اور اس کی پہلی آیت سے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری ماں کا طلاق نامہ جسے لکھ کر میں نے اسے چھوڑ دیا کہاں ہے؟ یا اپنے قرض خواہوں میں سے کس کے ہاتھ میں نے تم کو بیچا؟ دیکھو تم اپنی شرارتوں کے سبب سے بک گئے اور تمہاری خطاؤں کے باعث تمہاری ماں کو طلاق دی گئی۔ یہ پہلی آیت ہے، ہم یہاں رکیں گے، اس پر دیکھیں گے کہ یہ جو بات ہے یہ کب ہوئی۔ دس از دا پروفیسی، یہ 64ویں نبوت ہے، پیشن گوئی ہے، پیش بینی ہے جو اس کتاب میں ملتی ہے۔ اس پیشن گوئی کا تعلق جو ہے اس کتاب میں 64واں ہے، اور یہ 712 کے قریب یہ پروفیسی کی گئی اور لکھی گئی۔ لیکن جب یہ میٹیریلائز ہوئی، جب اس کے پورا ہونے کا وقت آیا تو وہ تقریباً 608 یا 610 کے قریب ہوا، یعنی ٹھیک 100 سال کے بعد۔ ہم نے پچھلے دنوں میں بھی اس بات پر غور کیا تھا کہ جو بات یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھی گئی تھی، پروفیسائی کیا گیا تھا کہ تم لوگ بابل کی سرزمین پر قید ہو کر جاؤ گے، اس وقت سے لے کر جب یہ پیشن گوئی کا وقت آیا کہ یہ پوری ہوئی، تقریباً 100 سال گزر چکے تھے۔ اور یہ جو بات ہے یہ بھی ویسی ہی ہے اور اسی سے متعلق ہے۔ کب چھوڑا گیا، کب یہ بات منہ سے نکلی اور کب یہ بات پوری ہوئی؟ 712 کے قریب یسایہ نبی کے صحیفے میں یہ لکھی گئی، اس کے منہ سے خدا کے روح کے معرفت یہ کلام نکلا بنی اسرائیل کے لیے۔ اور ٹھیک 100 سال کے بعد جب یہودا کی سلطنت جو ہے وہ نبوکد نظر کے ہاتھوں، بابلیوں کے ہاتھوں جب گری، انہوں نے انہیں شکست دی، انہیں باندھا اور غلام بنا کر لے گئے۔ 100 سال گزر چکے تھے تب تک۔ خدا آنن فانن کچھ نہیں کرتا، آج پروفیسر کیا اور 10 دن کے بعد جو ہے وہ ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ جب اس کا تعلق پوری قوم سے ہے، اس نے ایک
بہت لمبا عرصہ جو ہے وہ لوگوں کو دیا ہے تاکہ ہو سکے تو یہ توبہ کر لیں. لیگل ڈاکومنٹ جو ہے ڈائیورس سرٹیفکیٹ، اس کی بابت یہ لکھا ہے کہ میں نے تیری ماں کو طلاق نامہ جو ہے وہ لکھ کر اسے چھوڑ دیا ہے، لا تعلق ہو گیا ہوں میں اسے پنش کیا ہے. اور اس کا تعلق ہے جب یہودا کی سرزمین کے بادشاہی کے لوگ رائل بلڈ جو ہے شرفا اور عمرہ جب وہاں سے انچین کر کے بیڑیاں ڈال کر ان کو جو ہے وہ باندھ کر لے گئے، یہ اس وقت کی بابت، یہ طلاق نامے کی بات جو ہے وہ تب پوری ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے خود کو بت پرستی کے لیے گناہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا. چونکہ انہوں نے بت پرستی کی تو خدا نے ان کو اس طرح سے سزا دی کہ انہوں نے بت پرستوں کے ہاتھوں ان کو سزا دے کر انہی کی سرزمین پر بھیج دیا، تاکہ جب وہ ان پر ظلم کریں، جب ان سے ناروا سلوک کریں تو ان کو یاد آئے کہ خدا قادر مطلق نے کیا فرمایا تھا. اور بڑی اچنبے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل کی جو سال اور صدیوں سے ٹینڈنسی جو ہے، ان کا رجحان جو ہے وہ بت پرستی کی طرف بہت زیادہ رہا ہے. اس کی وجہ ان کا مصر میں رہنا، مصری دیوتاؤں کے ساتھ کام کرنا، مصر کے لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ ان کی رفاقت کا ہونا، اور یوں ان کے ساتھ بندھن باندھنا، وعدے عہدوں پہ ماں کرنا، یہ بھی اس کی وجوہات میں سے ایک ہو سکتی ہے. اسی لیے جب وہ بیابان میں آئے تو انہوں نے بچڑا بھی بنایا. فوری طور پر انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خدا نظر آنا چاہیے جس کو ہم کہہ سکیں کہ اس نے ہمیں چھڑایا ہے. پہلی آیت جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ 70 سال کی اسیری سے ہے. یہ 712 میں نبوت ہوئی اور 608 یا 610 تک اس کی جو ہے میٹیریلائز ہوا، اور یہ طلاق نامہ جو ہے ان کا بابل میں اسیر ہو کر جانے سے متعلق ہے. اور طلاق نامہ، چھوڑی ہوئی ہونا، متروکہ ہونا، طلاق یافتہ ہونا، یہ سارے جو ہیں وہ ایسی ٹرمز ہیں جو بائبل میں جو ہے وہ استعمال ہوئی ہیں. جب کبھی بھی آپ ان ٹرمز کو پڑھتے ہیں، ان الفاظ کو، تو اس کا تعلق جو ہے اسی بات سے ہے. اگلی بات یہ ہے، پس کس لیے جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا. پروفیسیز کی بابت آپ ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ پروفیسیز کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ہر آیت بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. ہر دوسری آیت یا پیسج جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائم لائن میں ہو سکتا ہے، مختلف زمانوں کی طرف اشارہ کرنے والا ہو سکتا ہے. اس لیے جب بھی کبھی آپ ریویلیشنز کی یا پروفیسیز کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بڑے دھیان سے پڑھا کریں. زمانہ بدل جاتا ہے ایک ہی آیت کے بعد، وقت بدل جاتا ہے، قوم بدل جاتی ہے، قبیلے بدل جاتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم سیکوینس بھی پڑھ رہے ہیں اور خداوند کسی ایک ہی شخص کی بابت باتیں کر رہا ہے. پر ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ دوسری آیت جو ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے. پس کس لیے جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا، اور جب میں نے پکارا تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوا. کیا میرا ہاتھ ایسا کوتاہ ہو گیا ہے کہ چھڑا نہیں سکتا؟ اور کیا مجھ میں نجات دینے کی قدرت نہیں؟ دیکھو میں اپنی ایک دھمکی سے سمندر سکھا دیتا ہوں اور نہروں کو صحرا کر ڈالتا ہوں. ان میں کی مچھلیاں پانی کے نہ ہونے سے بدبو ہو جاتی ہیں اور پیاس سے مر جاتی ہیں. میں آسمان کو سیاہ پوش کرتا اور اس کو ٹاٹ اڑاتا ہوں. یہ بات پہلا حصہ جو آیت کا ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کی بابت ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں بھی اس نے یہی کہا ہے کہ میں وہ ہوں. اس نے ماضی کی باتیں یاد دلا کر بنی اسرائیل کو یہ کہنے کی کوشش کی ہے، اور لوگ چونکہ اس کا یقین نہیں کرتے تھے. اب وہ کیسے؟ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے پہلے باب میں کیا لکھا ہے؟ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، اسے نہ پہچانا. اور یہی 53ویں باب جو یسایہ نبی کا صحیفہ ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ ان سے روپوش تھا. لوگ گویا اس سے روپوش تھے، اسے جانتے نہ تھے، انہوں نے اسے رد کر دیا. اور جب وہ اپنوں میں آیا یوحنا کی انجیل کے مطابق تو لکھا ہے کہ اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، یعنی اپنے جیسوں میں. اس کا تعلق ہم نے پچھلے سرمنز میں بھی پڑھا کیا تھا کہ اپنوں سے مراد اس کا مقدسہ مریم یا یوسف کے گھرانے سے مراد نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے، اس کا اس بات کرنے کا ذکر جو ہے، اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہے جن کا جسم اس نے اختیار کیا. جب ان کے درمیان آیا تو انہوں نے اسے جانتے ہوئے بھی رد کر دیا، اور جب جانتے ہوئے ان کی بات ہوتی ہے تو پھر مذہبی
جو ہے وہ بزرگوں کی بات ہوتی ہے، مذہبی جماعت کی بات ہوتی ہے، سردار کاہنوں کی بات ہوتی ہے، فقیوں اور فریسیوں کی بات ہوتی ہے، وہ اور پھر لکھا ہے کہ نور تاریکی میں چمکتا تھا اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ نور کہاں چمکتا تھا؟ تاریکی میں، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، کیونکہ یہاں جو لکھا ہے جب میں نے پکارا تو کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔ اور یہ پکارنے سے جو مراد ہے اس کا تعلق جو ہے وہ یوحنا استباغی کی بابت ہے۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ، ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی، ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا ہوگا، اور اونچا نیچا ہموار راستہ بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ اس سے یہ جو چیزیں ہیں، جب میں نے پکارا تو کوئی جواب دینے والا نہ تھا، میں نے ڈھونڈا۔ اگر ہم یشعیاء نبی کے 63ویں باب میں پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ میں نے ڈھونڈا اور کسی کو نہ پایا، اور میں نے تنہا انگور حوض میں روندے، اور آدمیوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ یہ پہلی 4-5 آیات میں آپ کو یہ ذکر جو ہے وہ یشعیاء 63ویں باب میں مل سکتا ہے۔ اور خداوند نے جب یہ بات کہی اور کوئی شخص اسے جواب دینے والا نہ تھا، لوگوں نے اسے رد کر دیا، تو اس نے پھر اس پروفیسی کی، نبوت کی کتاب میں اس نے کہا، کیا میرا ہاتھ ایسا کوتاہ ہو گیا ہے کہ چھڑا نہیں سکتا، اور کیا مجھ میں نجات دینے کی قدرت نہیں؟ دیکھو میں اپنی ایک دھمکی سے سمندر کو سکھا دیتا ہوں۔ I am the Lord۔ مجھے جسم میں تم دیکھتے ہو، پر میں وہ ہوں جس کے نتنوں کے دم کے جھونکے سے سمندر کی تھا دکھائی دینے لگتی ہے، اس کی بنیادیں نمودار ہوتی ہیں، اور میرے لوگ خشکی سے ہو کر اس سمندر کو پار کرتے اور بیابان میں میرے لیے عید کرنے کے لیے، میرے لیے جینے کے لیے جاتے ہیں، کہ میں ایک دھمکی سے سمندر کو سکھا سکتا ہوں، میں وہ ہوں۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو بتائے کہ میں ہی وہ ہوں، I am that I am، جو تمہارے باؤ و اجداد کو مصر کی غلامی سے اپنے زور بازو سے نکال کر لے کر آیا ہوں، اور نہروں کو صحرا کر ڈالتا ہوں، ان میں کی مچھلیاں پانی کے نہ ہونے سے بدبو ہو جاتی ہیں اور پیاس سے مر جاتی ہیں۔ اور اگلی آیت میں لکھا ہے، میں آسمان کو سیاہ کر دیتا ہوں، سیاہ پوش کرتا ہوں اور اس کو ٹاٹ اڑاتا ہوں۔ میں وہ ہوں جو مصر کی سارے دیوتاؤں کو سزا دے کر میں تاریکی کے پردوں کو ان پر پھیلا دیتا ہوں کہ وہ آسمان کو دنوں تک دیکھ نہ پائیں گے۔ I am that Lord۔ میں وہی ہوں جو تمہارے باپ ابراہیم سے ملاقات کر کے آیا ہوں، کیونکہ لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے، تیری عمر تو 50 سال بھی نہیں ہے، تو ابراہیم سے باتوں کی باتیں کرتا ہے، ملاقاتوں کی باتیں کر رہا ہے، تو سمندر کو سکھا دینے کی باتیں ہیں تیرے منہ سے نکلتی ہیں۔ جب ایسی باتیں جو ہے وہ اس کے منہ سے نکلی تو لوگوں نے بڑی عجیب گفتگو کی اس کے متعلق، جس کو ہم جو ہے وہ چند آیات کے بعد ہم اس کو سیکھ پائیں گے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے تیسری آیت میں، تیسری آیت جو ہے وہ بلکہ ہم نے پڑھی ہے، میں آسمان کو سیاہ پوش کرتا ہوں اور اس کو ٹاٹ اڑا دیتا ہوں یا اڑاتا ہوں۔ چوتھی آیت جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ خداوند خدا نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح سے تھکے ماندے کی مدد کر سکوں۔ یہ باتیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی بابت ہیں۔ جب وہ زمین پر تھے انہوں نے بڑی دفعہ لوگوں کو بار بار کروانے کی کوشش کی کہ میں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے، میں نے اپنے باپ کے روح سے سیکھا ہے، اور لوگ اس بات سے جو ہے، چونکہ وہ مسیح نہیں تھا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، اسی لیے انہوں نے اس کی باتوں کا یقین نہ کیا بلکہ اسے رد کر دیا۔ لیکن اس نے کم از کم 7 سے زیادہ مرتبہ یوحنا کی انجیل میں یہ بات کہی کہ میں باپ سے سیکھ کر آیا ہوں، میں باپ سے سن کر آیا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں یوحنا 7واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب، یہ کافی سارے ریفرنسز ہیں، ہم جلدی ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم وقت پر جو ہے اسے پورا بھی پڑھ بھی سکیں اور جان بھی سکیں۔ 7واں باب اور اس کی 16ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے، اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے
تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراضگی نہیں۔ یہ باتیں جو ہیں مسیح یسوع نے جو ہے وہ لوگوں سے کر کے کہی کہ میری تعلیم میری نہیں ہے، کیونکہ ہم نے 50ویں باب یسایہ میں پڑھا کہ اس نے مجھے شاگرد کے کان اور زبان بخشی ہے۔ کانوں سے میں سنتا ہوں اور زبان سے اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جو سنتا ہوں اپنے باپ سے وہ اپنی زبان سے تم تک پہنچاتا ہوں، اور تم میرا یقین نہیں کرتے ہو۔ 8ویں باب کی 28ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے۔ وہ نہ سمجھے، 28ویں آیت، پس یسوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں۔ کون سا والا؟ جو آسمان کو سیاہ جو ہے وہ کر دیتا ہوں، میں وہ ہوں جس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے اور کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ میں وہ والا خدا ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں، اور جس نے مجھے بھیجا اور میرے ساتھ ہے اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا تو بتیرے اس پر ایمان لے آئے۔ یہ خداوند نے جو ہے وہ اپنی تعلیم کی بات جو ہے وہ یہاں پر کی ہے۔ 8ویں باب کی 46ویں آیت کو جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ تم میں کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اور اگر ہم جو ہے وہ تھوڑی پہلے دیکھیں، اس کے بعد بھی ہم اس آیت کو تم میں کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے، تم اس لیے یہ نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو۔ یہودیوں نے جواب میں سے کہا، کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے؟ ہم انکنڈیشنلی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہم ٹھیک نہیں کہتے کہ تو سامری ہے، تو یہودی بھی نہیں ہے اور تجھ میں بدرو ہے۔ اگلی بات، یسوع نے جواب دیا کہ مجھ میں بدرو نہیں، مگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بےعزتی کرتے ہو۔ لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا، بلکہ ایک ہے جو اسے چاہتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک موت کو نہ دیکھے گا۔ اگلی بات پھر سنیے یہودیوں کی، جو مخالف مسیح تھے اس وقت۔ یہودیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدرو ہے، ابراہیم مر گیا اور نبی مر گئے، مگر تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ ہمارا باپ ابراہیم جو مر گیا تو تو اس سے بڑا ہے، اور نبی بھی جو مر گئے، تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، اگر میں آپ اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں، لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جس سے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ یہ دیکھیے کنورسیشن جو ہے لوگوں کی، کیسے کیسے جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ یسوع مسیح کی سن کر پھر اسے کہتے ہیں کہ تجھ میں بدرو ہے۔ اب ہم پکا ہمیں یقین ہو گیا کہ تو خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ دیکھیے 12ویں باب کی 49ویں اور 50ویں آیت کہ یسوع مسیح نے جو باتیں کہی ہیں وہ اس نے ثابت کیا ہے کہ میں باپ سے سیکھ کر آیا ہوں، میں نے اس سے سنا ہے اور میں اس کی بولی بولتا ہوں۔ 12ویں باب کی 49ویں اور 50ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔ بار بار مسیح نے جو ہے وہ کہا کہ مجھے شاگرد کے کان اور شاگرد کی اس نے زبان بخشی ہے، تاکہ میں درست راہ کی تعلیم دوں اور سچائی کا کلام لوگوں تک پہنچاؤں۔ 14ویں باب کی 10ویں آیت اور 24ویں آیت بھی اگر پڑھ لیں تو ہمیں اور زیادہ جو ہے وہ کلیئرٹی ہوتی جائے گی۔ اور اس کے بعد 17 چیپٹر کی ایک آیت پڑھیں گے، 14ویں باب کی 10ویں آیت ہے، وہاں پر لکھا ہے، کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں سے ہوں اور باپ مجھ میں؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنا کام کرتا ہے۔
میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو، کیونکہ آدمی، بشر، انسان، کوئی شخص ایسے کام نہیں کر سکتا۔ اور 17th ورس جو ہے اس کا 17th چیپٹر اس کی 8ویں آیت جو ہے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتی ہے کہ مجھے خدا نے شاگرد کی زبان بخشی ہے تاکہ میں تھکے ماندے کی جو ہے وہ مدد کر سکوں۔ یسایا نبی کے صحیفے کے 50ویں باب کی طرف ہم واپس چلتے ہیں کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ کیا فرماتا ہے۔ 5ویں آیت، خداوند خدا نے میرے کان کھولے اور میں باغی و برگشتہ نہ ہوا، میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالہ کی، میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا، پر خداوند میری حمایت کرے گا، میں اس لیے شرمندہ نہ ہوں گا۔ یہاں تک اس میں ہم برسوں سے یہ باتیں سن رہے ہیں، اس کی سیدھی سیدھی جو اس کا جو لنک ہے وہ یسوع مسیح کے دکھوں کی طرف ہے، اس کی صلیبی موت کی طرف ہے۔ میتھیو 26 اس کے 67 ورس لکھ لیجئے، یہ جو ہے اس کے دکھوں کی ہے، جب اس کو اس کے منہ پر، اس کے آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے مارا جاتا اور کہا جاتا نبوت کر کے تجھے کس نے مارا ہے، اس پر تھوکا گیا۔ 27ویں باب کی 26ویں آیت بھی لکھ لیجئے اور 27ویں باب کی 30ویں آیت بھی متی رسول میں سے لکھ لیجئے۔ یہ تینوں حوالے جو ہیں وہ متی رسول کی جو ہے وہ انجیلی بیان سے ہیں۔ پر خداوند میری حمایت کرے گا، اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا، اور اسی لیے میں نے اپنا منہ سنگ خارا کی مانند بنایا، اور مجھے یقین ہے کہ میں شرمسار نہ ہوں گا۔ سنگ خارا کسی جانور کا نام نہیں ہے، کسی چوپائے کا نام نہیں ہے۔ سنگ خارا جو ہے یہ سنگ یعنی پتھر جو ہے، پتھر ہے، لیکن سنگ خارا یہ راستے کا پتھر ہے جسے ہم فلنٹ سٹون بھی کہتے ہیں۔ یہ اوپر سے اس کی اوپری جو شکل ہوتی ہے وہ مڑی ہوتی ہے، مٹی سے لت پت ہوتی ہے، تھوڑا سا کھردرا بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی خوبصورتی نہیں کہ کوئی شخص اسے اٹھا کر اسے دھو کر جو ہے وہ گھر میں کسی ڈیکوریشن پیس کے طور پر رکھے۔ لیکن جب آپ اس کی اوپری سطح چھیلتے ہیں، اسے ہٹاتے ہیں، تو یہ اندر سے چمکدار اور چکمک کی طرح شائنی ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے سنگ خارا کی مانند اپنا منہ بنایا اور میں شرمسار نہ ہوں گا۔ یہ بات جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ شرمندگی اور ملامت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ اگرچہ کہ امیر تھا، اگرچہ کہ وہ گناہگار نہ تھا، پر ہماری ملامت اور شرمندگی اس کے منہ پر مل دی گئی، اور اس نے اپنا منہ جو ہے وہ ہماری مانند، عام شخص کی مانند بنایا، اور اس نے کہا کہ پھر بھی اس کے باوجود بھی میں شرمندہ نہیں ہوں گا، کیونکہ میں ولفلی کر رہا ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، پر میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کے گناہوں کے لیے بلیدان ہوا جاتا ہوں، اور جو چہرہ اس وقت میرا نظر آ رہا ہے یا اس وقت میرا نظر آئے گا، جس کو مارا جائے گا، کوٹا جائے گا، تھوکا جائے گا، نوچا جائے گا، بے ہنگم اور بے ڈھنگ جسے بنایا جائے گا، وہ شرمندگی وہ میری شرمندگی نہیں، بلکہ اس شرمندگی کو میں اٹھا کر صلیب تک جاؤں گا اور میں شرمسار نہیں ہوں گا۔ یاد رکھیے یہ وہ مسیح ہے جو سفرنگ ہے، جو دکھ اٹھانے والا ہے، تلوار والا مسیحا نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کو جو مسیحا چاہیے تھا، جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پچھلی عبادت میں جو پچھلے سرمن میں دیکھا تھا، انہیں تلوار والا مسیحا چاہیے تھا، اسی لیے انہوں نے اس بیچارگی کی حالت کی باتیں کرنے والے، غربت کی باتیں کرنے والے مسیحا کو رد کر کے انہوں نے جو ہے وہ مختلف جو مسیحا تھے اس وقت ان کی پیروی کرنا شروع کر دی، اور یسوع مسیح نے اپنے بارہا دفعہ بار کروانے کے باوجود بھی وہ کامیاب نہ ہو سکا کہ وہ بہتوں کو، اور خاص طور پر فقیوں اور فریسیوں، قوم کے بزرگوں اور کاہنوں اور سرداروں کو جو ہے وہ قائل کر سکے۔ اسی لیے وہ کئی دفعہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، اس نے کہا تجھ میں بدرو ہے، تو بال کا پجاری ہے، تو سامری ہے، تیرا کوئی تعلق جو ہے وہ کسی غیر قوم سے لگتا ہے، تو ہم میں سے ہے ہی نہیں، کیونکہ جو مسیحا آئے گا وہ ایسی بیچارگی کی اور غربت کی اور دوسرے گال کو پھیرنے کی باتیں نہیں کرے گا۔ اگلی بات جو ہے وہ 8ویں آیت دیکھیے، وہاں پر لکھا ہے کہ مجھے راست باز ٹھہرانے والا نزدیک ہے، اور کون مجھ سے جھگڑا کرے گا، آؤ ہم آمنے سامنے کھڑے ہوں۔
तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल के खत जो है इस बात को बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। और यीशु मसीह ने खुद भी जो है इस बात का जिक्र किया, उसने कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। मैं गुनाहगारों की, बदकारों की मौत जरूर मर रहा हूं, लेकिन कौन है जो तुम में मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। और तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का खत अगर आप पढ़ लें तो इससे ज्यादा बरकत मिलेगी और आपको याद भी रहेगा कि खुदावंद का कलाम जो है वो क्या फरमाता है। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 3 बाब, ये पहला तीमुथियुस है, प्रेज द लॉर्ड। पहले तीमुथियुस के 3 बाब की 16वीं आयत यानी आखिरी आयत है, उसको हम देखते हैं। वहां पर खुदावंद का कलाम यीशु मसीह की बाबत जो उसने यहां पर लिखी कि मुझे रास्तबाज ठहराने वाला नजदीक है, क्योंकि मेरी रास्तबाजी की बाबत सिर्फ मेरा बाप जानता है, मेरा खुदा जानता है जिसने मुझे भेजा है, जो मुझ में है, जिसमें मैं हूं। वहां पर लिखा है कि इसमें कलाम नहीं, इसका मतलब यह है इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। इसमें कलाम नहीं का मतलब है देयर इज नो कंट्रोवर्सी, तजाद नहीं, दूसरी कोई बात नहीं, दूसरी कोई राय नहीं है कि दीनदारी का भेद जो है वो बहुत बड़ा है। और वो क्या है? वो ये कि वो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और वो जलाल में ऊपर उठाया गया। दिस इज व्हाट इज द लॉर्ड द प्रॉमिस मसाया इज। उसने कहा कि मेरा रास्तबाज, मुझे रास्तबाज ठहराने वाला नजदीक है, कौन मुझसे झगड़ा करेगा? आओ हम आमने सामने खड़े हों। अगर कोई मुझ पर कसूर साबित करना चाहता है और कहता है कि मैं गलत आदमी हूं, तो मेरे सामने आकर खड़ा हो। और यह बात सिर्फ वहां तब उस वक्त के मजहबी जिम्मेदारों और बहुत बड़े बड़े लीडरान की तरफ ही नहीं, बल्कि उस पर इल्जाम लगाने वाला एक और भी था जो लोगों को घेर घेर कर लेकर आता था। उसने कहा कि अगर उसमें जुर्रत है तो मेरे सामने आकर खड़ा हो और मुझे जवाब दे। मेरा खुदा मुझे रास्तबाज ठहराता है और कौन है तुम में से जो मुझ पर गुनाह साबित करता है? मेरा मुखालिफ कौन है? 8वीं आयत का आखिरी हिस्सा, मेरा मुखालिफ कौन है? वो मेरे पास आए, देखो खुदावंद मेरी हमायत करेगा, कौन मुझे मुजरम ठहराएगा? देख वो सब कपड़े की मानंद पुराने हो जाएंगे। अपने दुश्मनों की बाबत वो फरमाता है, खा वो इंसानों में से हो, खा वो हवा की अमलदारी के हाकिमों में से हो, किसी भी तरह से हो, लिखा है कि वो कपड़े की मानंद पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदावंद से डरता है और उसके खादम की बातें सुनता है? उसने अपने दुश्मनों को और अपने रद्द करने वालों के अंजाम को भी 9वीं आयत में उसने बयान किया। और फिर 10वीं आयत में उसने कहा कि कौन है जो उसके खादम की बातें जो है वो सुनता है और खुदा से डरता है, जो अंधेरे में चलता है रोशनी नहीं पाता, वो खुदावंद के नाम पर तवक्कल करे। ईमान लाने वालों के लिए उसने खुशखबरी का बयान किया है कि ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। कौन है जो रोशनी नहीं पाता? कौन है जो तीरगी और जुल्मत में चलता है? कौन है जो पशमानदगी में पड़ा है? कौन है जो अदमुआ है? मेरे पास आए और जिंदगी पाए। देखो 11वीं आयत, देखो तुम सब जो आग सुलगाते हो और अपने आप को अंगारों से घेर लेते हो, अपनी ही आग के शोलों में और अपने सुलगाए हुए अंगारों में चलो। तुम मेरे हाथ से यही पाओगे, तुम अजाब में लेट रहोगे। ये बात फिर जो है, जो सेल्फ मेड मसायाज और वो लोग जो अपने ही जो है वो स्टैंडर्ड्स जिन्होंने मुकर्रर कर रखे हैं, इल्जामात और अदालतों की बातें करते हैं, दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, जज करते हैं। कलाम में लिखा है कि जो पैमाना तुम दूसरों के लिए मुकर्रर करते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जो अंगारे और शोले जो तुम इर्द गिर्द अपने जलाते हो, जिनसे तुम बचने की कोशिश करते हो, उन्हीं से तुम जो है वो हलाक किए जाओगे। जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये सारे का सारा चैप्टर जो है शुरू से लेकर आखिर तक खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी की बाबत और खुदा के रूह कुदुस की बाबत है। और फिर ये भी कि जो उसके दुश्मन हैं, खा वो जमीन पर उसके शैतान के एजेंट हो या फिर हवा की अमलदारी के हाकिम उसकी तासीरें हों, उनका अंजाम जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। जब भी आपको मौका मिले इस कलाम की बात को लोगों तक जरूर पहुंचाएं और ये भी यीशु मसीह की मनादी करें कि वो
ہمارا جو ہے وہ نجات دہندہ اور ہمیں بچانے اور چھڑانے والا ہے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین آمین۔